لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گیم کنسولنگ اور اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی. آج ہم نیا لیکچر اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے تھوڑا سا لاسٹ لیکچر کا ریویو. آپ اکثر دیکھیں گے میں امیزون کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ خاص طور پہ امیزون تو اب پوری دنیا کی ہر فیلڈ کے لیے امپورٹنس ایک اہمیت اختیار کر گئی ہے، لیکن آپ چونکہ ٹیکسٹائل کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے لیے امیزون کی اہمیت زیادہ ہے. ریسنٹلی ایک دوست ہمارے سیالکوٹ سے، ان کا تعلق ہے، وہ امریکہ گوگل میں ان کی جاب ہوئی. $25,000 ان کی جو سیلری تھی منتھلی، انہوں نے چھوڑی اور وہاں پہ ہی بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے امیزون کے اوپر اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری کی پروڈکٹ سیل کرنے لگے. یہ اتنا سا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امیزون، ایک گوگل کا امپلائی اپنی جاب چھوڑتا ہے اور امیزون کے اوپر اپنی کمپنی کی صرف پروڈکٹ سیل کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے وہ اچھے خاصے پیسے ارن کر سکتا ہے. تو آپ کو اس کو بہت زیادہ، امیزون کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے. آپ ذرا امیزون کے بارے میں یہ پڑھیں. یہ 1994 میں شروع ہوئی اور 10 سال کی قلیل مدت میں اس کا اینول جو سیل ہے وہ $8.5 بلین ہوگی. اب رائٹ ناؤ سے مراد 2018 میں نے لکھ دیا ہے. 2018 میں اس کی اینول سیل جو ہے وہ تقریباً $147 بلین تھی، جو شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بہت سے کنٹریز کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوگی. تو اس لحاظ سے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں. دیکھنے میں تو یہ ایک ویب سائٹ ہی ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 5 لاکھ تو ان کے امپلائیز ہی ہیں. باقی لوگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ ان کے ریگولر امپلائیز کی تعداد لاکھوں میں ہے. تو اگین نیچے میڈیم کا آرٹیکل یہ آپ ضرور پڑھیں. سافٹ ویئر بورڈ لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا ایکسپلور کریں. آئی بی ایم کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ آئی بی ایم ایک ایسی کمپنی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں چھپا رستم ہے. آپ کو مائکروسافٹ کا پتہ ہے، آپ کو فیس بک کا پتہ ہے، امیزون کا پتہ ہے، آپ کو گوگل کا پتہ ہے، لیکن آئی بی ایم کے بارے میں آپ کم ہی سنتے ہیں. تو اس کو ضرور ایکسپلور کریں، کیونکہ جب بھی کسی ایڈوانس ٹاپک کی بات آتی ہے، خاص طور پہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ لائک سپر کمپیوٹر، روبوٹس کی بات آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ آئی بی ایم کا نام سر فہرست ہوگا. اس کا مطلب آئی بی ایم کمپنی، آپ پرانے آرٹیکلز پڑھیں، جب کمپیوٹرز نئے نئے سٹارٹ ہوئے تو آئی بی ایم کا بہت نام سننے کو ملے گا، لیکن آئی بی ایم ابھی بھی موجود ہے اور چھائی ہوئی ہے دنیا میں. اس کے پاس بڑے ایڈوانس لیول کے ان کے کام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو اس کمپنی کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے، ایک امیزون اور دوسرا آئی بی ایم. آگے چلیں. لاسٹ لیکچر کا ریویو یہ ہے. کنڈل، آر ایف آئی ڈی ہم پڑھ چکے ہیں. پروگرام اینڈ سافٹ ویئرس، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ پروگرام میں اور ایپس میں کوئی فرق نہیں ہے. موبائل میں جب کوئی پروگرام انسٹال ہوتا ہے تو اس کو ہم ایپ بول دیتے ہیں، اور کمپیوٹر میں جب چلتا ہے تو اپلیکیشن بولتے ہیں یا سافٹ ویئر. بات ایک ہی ہے. یہ کچھ اپلیکیشنز جو کامنلی یوز ہوتی ہیں ان کے اسکرین شاٹس ہیں. یہ وہ سافٹ ویئرز ہیں جن کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. ریٹیل کے سافٹ ویئرز کیا ہوتے ہیں، کسٹم کیا ہے، ویب ایپ، موبائل ایپ میں کیا فرق ہے، شیئر ویئر، فری ویئر، اوپن سورس، پبلک ڈومین، یہ سارے ہم ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئرز، آپ اپنے کمپیوٹر میں جو بھی سافٹ ویئرز استعمال کرتے ہیں نا روٹین میں، لائک کمپوزنگ کرنی ہے، کسی کو اپلیکیشن بھیجنی ہے تو آپ مائکروسافٹ ورڈ استعمال کریں گے. اپنا اسمال سا اکاؤنٹ مینیج کرنا ہے تو ایکسل یوز کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے کہیں پریزنٹیشن دینی ہے تو پاور پوائنٹ یوز کریں گے. اس سے ریلیٹڈ کیلنڈر میں آپ اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. نوٹ ٹیکنگ کے سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ لائر ہیں تو لیگل ایشوز کی مینجمنٹ کے علیحدہ سے سافٹ ویئرز ہیں. ٹیکس پریپریشن ہے، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز ہیں. یہ سب پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنز کہلاتے ہیں، جو آپ اپنی آسانی کے لیے، آپ اپنے عام استعمال کے لیے یوز کرتے ہیں جو سافٹ ویئرس. چلیں. ورڈ پروسیسنگ کیا ہے جی؟ مائکروسافٹ ورڈ. یہ دیکھیے، یہ مائکروسافٹ ورڈ ہے، سمپل، اسی کا نام ورڈ پروسیسنگ ہے. اس میں آپ کو ایک ساتھ میں اور چیز بتا دوں. یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، docs.google.com. یہ آپ ضرور ایکسپلور کریں. یہ بھی ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ ہی ہے، تھوڑی سی کم فنکشنلٹی کے ساتھ ہے، لیکن جو عام روٹین میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ضرورت یہاں سے پوری ہوتی ہے. یہاں پہ آپ سائڈ پہ کلک کریں گے اگر، تو آپ واپس بیک پہ جا کے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ اور فارمز یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں.
تو اگر آپ نے ایم ایس آفس انسٹال نہیں کیا تو آپ docs.google.com یوز کریں. اس کے لیے نیٹ ہونا ضروری ہے. اس کا فائدہ بھی یہی ہے کہ آپ کی ڈاکومنٹ سیو رہتی ہیں. اگر آپ ایون ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری گئے ہیں, آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے اپنا, تو آپ کسی کے کمپیوٹر پہ بھی docs.google.com اوپن کریں گے تو آپ کی اپنی ساری ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کی فائلیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی. تو لیکن کچھ ایڈوانس ٹاپکس نہیں اس میں کور ہوتے, اس لیے ایم ایس آفس بھی انسٹال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ ہے اسٹوری. پریزنٹیشن سافٹ ویئر یعنی کہ ایم ایس پاور پوائنٹ, یہ جو آپ کے سامنے ابھی اوپن ہے جس میں میں پڑھا رہا ہوں, یہ پاور پوائنٹ سافٹ ویئر ہے. پریزنٹیشنز تیار کرنی ہے آپ نے تو. اسپریڈ شیٹ, ایکسل. ایکسل ایک بڑی ایڈوانس چیز آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے بہت سی کمپنیز, بہت بڑی بڑی کمپنیز کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سافٹ ویئرز مینیج نہیں کیے کسی بھی وجہ سے, وہ ایکسل کو ہی یوز کر رہے ہیں. تو ایکسل میں ہر طرح کا کام آپ مینیج کر سکتے ہیں. اسمال کمپنیز کے لیے تو بڑا اچھا اکاؤنٹنگ سسٹم مینیج ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کی کمپنی بڑی ہے تو بھی ایکسل کوئی بری آپشن نہیں ہے. تو آپ کو ایکسل میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل جاب ملتی ہے, کبھی زندگی میں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو کوئی تھوڑی سی نسبتاً اپنی انجینئرنگ سے ہٹتے ہوئے کچھ اور جاب کرنی پڑتی ہے یا پارٹ ٹائم کچھ ارننگ کرنی پڑتی ہے, تو آپ کو اس طرح کی چیزوں میں ایکسپرٹیز حاصل ہونی چاہیے. اور یہ مشکل نہیں ہے ورڈ میں, اور خاص طور پہ ایکسل میں. پاور پوائنٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, ورڈ میں اور ایکسل میں آپ ایکسپرٹیز ضرور حاصل کریں. یہ ایکسل, یہ میرے سامنے اوپن ہے. اگین یہ آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ڈاکس, یہاں سے شیٹ, یہاں سے بلینک شیٹ آپ بنا لیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. ڈیٹا بیس تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ سی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے. آپ کوئی بھی موبائل ایپ یا کسی ویب سائٹ پہ جب رجسٹر کرتے ہیں یا سائن ان کرتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ سرور کے پاس جاتا ہے نا, وہ سرور کے ڈیٹا بیس میں جا کے چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں. یہ ڈیٹا بیس ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں, آپ کے پاس آپ کافی ساری انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں, تو وہ بھی سرور پہ جا کے سرور کے ڈیٹا بیس پہ اتھینٹیکیٹ ہوتی ہے کہ کیا آپ کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن پڑی ہے یا نہیں. اکثر ہم نادرا کا ذکر کرتے ہیں, نادرا کا ڈیٹا بیس, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ریکارڈ, اور وہ ریکارڈ ظاہر ہے ایکسل میں تو نہیں ہوتا, وہ ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے. ڈیٹا بیس زیادہ سیکیور ہے, زیادہ کسٹمائزیبل ہے, اور جب بھی آپ نے ایڈوانس لیول پہ کام کرنا ہے تو ڈیٹا بیس ہی یوز ہوگی. آپ اپنے اسمال سافٹ ویئرس کو مینیج کرنے کے لیے بھی ڈیٹا بیس یوز کریں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ اسمال اپلیکیشنز جو ہیں وہ ایکسل میں ہی ہینڈل ہو جاتی ہیں. بینکنگ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا بیس ہے. نوٹ ٹیکنگ سافٹ ویئر, تو آپ دیکھیں ونڈوز میں بھی یہ سافٹ ویئر اویلیبل ہے. میں اس ٹائم میک یوز کروں تو میرے سامنے یہ دیکھیں, یہ میرے نوٹس ہیں, یہ 10 سال پرانے نوٹس سیو ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تھنگس ٹو ڈو, نعت اور ترانے, اسلامی نوٹس, اردو نوٹس, ٹھیک ہے, یہ سارے نوٹس. تو اس طرح کوئی بھی آپ سافٹ ویئر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں, یہ ڈیٹا آپ کا سیو رہے گا. کیلنڈر اینڈ کانٹیکٹ مینجمنٹ سسٹم, یہ ضرور ایکسپلور کریں. اکثر ہمیں کوئی کام کہتا ہے ہم بھول جاتے ہیں, تو آپ گوگل کیلنڈر جو ہے یہ دیکھیں, یہ گوگل کیلنڈر فری ٹرائل, اس کو یوز کر لیں. آپ اس میں الارم لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ آپ کو اسکرین شاٹ جو سامنے اسکرین نظر آ رہی, بڑا اس کا یوزر انٹرفیس بہت بیوٹیفل ہے. آپ اس کو یوز کریں گے آپ کا خود دل کرے گا اس کو مزید ایکسپلور کرنے کو. یہ دیکھیں آپ, چلیں آگے چلیں. گوگل کلاس روم, یہ ریسنٹلی جب کرونا وائرس کا پرابلم آیا تو گھروں میں بیٹھ کے جب پڑھانا پڑا تو ہم نے گوگل کلاس روم بہت زیادہ, یعنی ہم سے مراد ہم سب ٹیچرز نے اس کو ایکسپلور کیا. بہت زبردست چیز ہے, اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس کو ڈسٹینس لرننگ کے علاوہ بھی اگر ریگولر کلاسز چل رہی ہیں تو اسی کو یوز کریں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. گوگل کیلنڈر یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور یہ ہے. ابھی اوپن کر لیتے ہیں, آئی تھنک سو ادھر اوپن ہے. یہ دیکھیں, یہ گوگل کلاس روم اوپن ہے. 6 میں نے کلاس مینیج کیے ہیں. بی ایس ٹیکسٹ انجینئرنگ 4th, یہ دیکھیں یہ سارے اسٹوڈنٹس جو کمنٹ کرتے ہیں وہ میرے پاس یہاں اویلیبل ہوتے ہیں. کلاس ورک اسائن کرنا ہے, کریٹ اسائنمنٹ, کوئز, کوسچن, مٹیریل, ٹھیک ہے. تو یہ میں ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ٹاسک کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی کر دیتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگوں نے سننا ہے.
اسٹوڈنٹس کو اسائن ہو گیا، یہیں پہ آ کے میں چیک کر لیتا ہوں. یہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں ایک اسائنمنٹ کریٹ کرتا ہوں، ان سب کو ای میل چلی جاتی ہے. یہاں پہ میں گریڈز لگا سکتا ہوں ان کو اسائنمنٹ وائز. یہ یہاں پہ آپشن آ رہی ہے، آپ گریڈنگ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ایک چیز گوگل والوں نے بنائی ہے، یہ آپ ضرور ایکسپلور کر دیکھیں. اسی کے اندر کیلنڈر بھی ہے، کیلنڈر آپ یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو کیلنڈر میں بتا رہا ہوں. چلیں آگے چلیں. سافٹ ویئر سوٹ کا مطلب ایک ایسا سافٹ ویئر جس میں بہت سے سافٹ ویئر ساتھ میں انسٹال ہو جائیں، لائک ایم ایس آفس. تو آپ ایم ایس آفس انسٹال کریں تو اس کے ساتھ 6 سافٹ ویئرز یا 7 جتنے بھی ہیں وہ ساتھ میں انسٹال ہو جاتے ہیں. مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایکسیس، آؤٹ لک، ایکسپریس، اس طرح. یہ اس کو مائکروسافٹ کے جو آفس ہے اس کو سافٹ ویئر سوٹ بولا جائے گا. آگے چلیں. پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر. یہ اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ، ضروری نہیں ہے یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ ہو، آپ کوئی بھی چھوٹا سا پروجیکٹ مینیج کر رہے ہیں، آپ کا اسمال بزنس ہے، آپ پارٹ ٹائم کچھ سیل، جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا یہ ریڈی میڈ گارمنٹس سیل کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں سافٹ ویئرس کی مدد سے. آپ ٹیم بنا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے دوستوں کی ٹیم بنا کے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ ایک سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. اس میں ٹاسک اسائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ویکلی، منتھلی یا ڈیلی ٹاسک یہ ہوں گے. اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. یہ آپ ویسے ضرور ایکسپلور کریں. بڑے بڑے اچھے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرس فری میں آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آپ کو ضرور ایکسپلور کرنے چاہیے. ادروائز ایکسل جو ہے وہ بیسٹ پلیس ہے اسمال بزنس کو مینیج کرنے کے لیے. پرسنل فائنانس سافٹ ویئر، یہ بھی اسی میں آ جائے گا. آپ اپنے پاکٹ منی کو مینیج کرنے کے لیے اس کو ضرور ایکسپلور کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو سافٹ ویئرز ایکسپلور کرنے کی، یوز کرنے کی ایک ہیبٹ بنے گی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کی یہ ہیبٹ نہ بنی ہو تو آپ بزنس بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ سافٹ ویئر یوز کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اس سے کافی پرابلم کریٹ ہوں گی. تو آپ اس کا آغاز اپنے ذاتی پاکٹ منی سے کریں. اپنی چاہے آپ کو بڑی لیس پاکٹ منی بھی ملتی ہے، بہت کم اماؤنٹ ہے، تو پھر بھی آپ پرسنل فائنانس سافٹ ویئر ضرور یوز کریں، ضرور ایکسپلور کریں. لیگل سافٹ ویئر ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن آپ کسی اپنے دوست جو لائر ہے یا ایل ایل بی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ضرور ریکمینڈ کریں کہ وہ اس طرح کے سافٹ ویئر یوز کریں، ان کو بھی فیوچر میں اس کی ضرورت پڑنی ہے. ٹیکس پریپریشن سافٹ ویئر، بہت سے لوگ پارٹ ٹائم یہ کام بھی کر رہے ہیں آج کل، ٹیکس سے ریلیٹڈ بہت سا کام ہے ہوا ہے، تو یہ بھی آپ سافٹ ویئرس کے ذریعے مینیج کر سکتے ہیں. ٹیکس پریپریشن سافٹ ویئر سے بھی آپ ضرور ایکسپلور کریں. ڈاکومنٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر، آپ اس کو ورڈ نہ سمجھیں، یہ ورڈ سے، مائکروسافٹ ورڈ سے ملتا جلتا ایک ٹول ہے جو اس سے زیادہ آپ کو کچھ ایکسٹرا فنکشنالٹیز دے رہا ہے. ایک سمپل سے انٹرفیس کے اندر آپ وہ سارے کام جو آپ کے بہت زیادہ ضروری ہیں، لائک آپ نے کسی کو فوراً کوئی چیز لکھ کے ای میل کرنی ہے، تو مائکروسافٹ ورڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے سیو کریں گے اس کے بعد آپ اٹیچمنٹ کریں گے. تو اس طرح کے بہت سے سافٹ ویئرز ہیں جن میں یہ فیسلٹی ذرا مزید آپ کے ٹائم سیونگ کے لیے آپ کو سامنے ہی اویلیبل ہو جائے گی. چلیں، ایک بڑی آرگنائزیشن اور نیچے میں نے لکھا ہوا ہے بیسٹ ایگزامپل از ای آر پی. تو ای آر پی کے بارے میں ایک الگ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ آپ کو اسی لیکچر کے ساتھ مل جائے گا. اس کے میں کوشش کروں گا اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھیج دوں، یا پھر آپ میری اسی لسٹ میں ڈھونڈ لیں. واٹ از ای آر پی، واٹ از سی آر ایم، واٹ از اوپن سورس سافٹ ویئر، یہ آپ کو لیکچرز جو ہے الگ ملیں گے. تو ای آر پی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. ای آر پی کیا ہے؟ کسی بڑی آرگنائزیشن میں پرابلم کیا آتا ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن بہت سلو ہوتی ہے. اس چکر میں اکثر کسٹمر جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. لائک ایک کسٹمر آیا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، تو آپ نے فون گھمانا شروع کر دیا. ایک ڈپارٹمنٹ کو فون کیا، انہوں نے کہا پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے. آپ نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو فون کیا کہ کیا یہ پروڈکٹ مینوفیکچر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ کیا ہمارا بجٹ اجازت دیتا ہے. اس سارے پروسیس کے اندر ایک کسٹمر جو بیٹھا ویٹ کر رہا ہے، وہ کسٹمر بھاگ جائے گا. جس سے آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگانے کے بعد ریفیوز کر دیا، وہ تو بالکل واپس نہیں آئے گا. اگر آپ نے 1 گھنٹے کے بعد اسے بتا بھی دیا کہ ہاں آپ کو پروڈکٹ مل جائے گی 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، تو وہ بھی کافی بد دل ہو کے جائے گا. ای آر پی یا سیب جو عام طور پہ بیسٹ ای آر پی یوز ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ کو ان مصیبتوں سے آزادی دیتے ہیں. لائک اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا، تو آپ جس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن سامنے انٹرفیس کے اوپر ساری آ رہی ہوگی. آپ فوراً کسٹمر کو
ایٹ لیسٹ ریفیوز ضرور کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ نہیں سر یہ پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے، یہ 2 دن کے بعد ملے گی، یا اور ایک بٹن کلک سے آپ سارے ڈپارٹمنٹس کو ایکٹیو کر دیں گے کہ کسٹمر آیا اسے یہ پروڈکٹ چاہیے، اور فوراً آپ کو انفارمیشن آ جائے گی کہ کیا یہ اویلیبل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو ای آر پی کی ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے آپ میرا دوسرا لیکچر ضرور سنیں۔ کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آٹو کیڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو وہ کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر ہے۔ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ڈیزائن جو آپ نے کمپیوٹر کی مدد سے کرنا ہے، لائک آپ نے اسکیچز نہیں بنانے، پینسل سے اسکیچ نہیں بنانے پڑے آپ کو، ایک سافٹ ویئر انجینئر کو نقشہ جو ہے وہ چارٹ کے اوپر نہیں بنانا پڑا، بلکہ وہ آٹو کیڈ کا سافٹ ویئر یوز کر کے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح امیج ہے، پینٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے کریں گے تو یہ کیڈ سافٹ ویئر کہلائیں گے، کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن۔ فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ملٹی میڈیا آتھرنگ سافٹ ویئرز، یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسا سافٹ ویئر جو آپ کو ٹیکسٹ، گرافکس، ویڈیوز، آڈیو سب کو مکس کرنے کی فیسلٹی دے دے، لائک آپ کے پاس آڈیو الگ پڑی ہے، ویڈیو الگ پڑی ہے، آپ نے ان کو مکس کر کے ایک نئی چیز بنانی ہے، تو یہ ملٹی میڈیا آتھرنگ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ آتھرنگ سافٹ ویئر مین ایک ایزی سا ٹول ہو جس میں چھوٹی سی ویب سائٹ بن جائے، لائک آپ نے اپنی پرسنل بلاگ بنانا ہے، چھوٹا سا کام ہے، اتنا لینتھی کام نہیں ہے، کچھ آپشنز دینی ہے، تو یہ ویب سائٹ آتھرنگ سافٹ ویئرز میں آ جائے گا۔ عام طور پہ بڑی ویب سائٹ بنانے کے لیے تو پروگرامنگ سکلز چاہیے، وہ ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا، لیکن اسمال کام کرنے کے لیے ویب سائٹ آتھرنگ سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ میڈیا پلیئر، یہ آپ بڑے ویل نون ہیں ان چیزوں سے، سانگز، نعتیں، گانے سب سننے کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں یہ میڈیا پلیئرز کہلاتے ہیں۔ رنگ برنگے میڈیا پلیئرز ہیں، اس ٹائم میں جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ بھی کوئک ٹائم میڈیا پلیئر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی بیسیکلی میڈیا پلیئر ہے۔ ڈسک برننگ، اب تو یہ ایک بڑی کامن چیز ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ کیا ہوتا تھا؟ برننگ سے مراد یہ آپ ایک سی ڈی لے کے آئیں، بلینک سی ڈی، وہ خالی ہے، اس میں ڈیٹا نہیں ہے، تو اب اس میں آپ نے ڈیٹا کاپی کرنا ہے، تو یہ پہلے اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا، اب تو ونڈوز کے اندر سافٹ ویئر آ گئے ہیں، تو آپ کو اس کے سافٹ ویئر انسٹال کرنے پڑتے تھے۔ سافٹ ویئر انسٹالیشن کے بعد برننگ کا ایک پروسیس ہوتا تھا، برننگ سے مراد یہ ہوتی تھی سی ڈی کے اوپر ڈیٹا رائٹ کرنا، اس کو ہم کہتے تھے ڈسک برننگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ سی ڈی پہ یا ڈی وی ڈی پہ ڈیٹا رائٹ کرنا، عام طور پہ ہم ریڈ ہی کرتے ہیں، سی ڈی لائے ڈیٹا کاپی کیا، کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے سی ڈیز، بلینک سی ڈیز لے کے ان میں ڈیٹا رائٹ بھی کیا ہو، تو رائٹ مین ڈسک برننگ۔ پرسنل انٹرسٹ اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ لائف سٹائل اپلیکیشنز، یہ تو اب موبائلز کا ٹرینڈ اتنا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رنگ برنگی ایپس، آپ دوست ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ایپ ایکسپلور کرو، انٹرٹینمنٹ کے لیے جو بھی آپ کے شوق ہیں اس کے لحاظ سے اپلیکیشنز اویلیبل ہیں۔ کمیونیکیشن اپلیکیشنز کون سی؟ بلاگ، براؤزنگ، چیٹنگ، آن لائن ڈسکشن، ای میل، فائل ٹرانسفر، انٹرنیٹ فون، انسٹنٹ میسیجنگ، موبائل میسیجنگ، ویڈیو کانفرنسنگ، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بلاگز عام طور پہ ویب لاگ کا شارٹ ہے، ویب لاگز، بیسیکلی بلاگ کچھ نہیں ہے، جیسے کمپنی کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو بلاگ ہے، یہ اگر آپ کا بلاگ ہے تو یہ آپ کا آؤٹ لیٹ ہے۔ آؤٹ لیٹ جیسے فیکٹری آؤٹ لیٹ ہوتا ہے نا، آؤٹ لیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی دوستی کہتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں مجھے کچھ انٹروڈیوس کرائیں، تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ سی وی بنانی پڑتی ہے آپ کو، سی وی بھی اپڈیٹڈ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں سی وی میں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ بلاگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ بلاگ بنا لیں اپنا، اس میں اپنی ساری چیزیں لکھ دیں، آپ کی ہیبٹس کیا ہیں، آپ نے ڈگری کیا کیا، آپ کی سکلز کیا ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، شوق کیا ہے، اور ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اپنے بلاگ پہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اس سے لوگ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں۔ نیچے میں نے اگزامپل کے طور پہ جاوید چودھری کا بلاگ لکھا ہے، یہ پاکستان میں ایک اچھے کالم رائٹر ہیں جو اپنے بلاگ سے، صرف بلاگ سے ہی اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں۔ اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے ایڈ شو ہو جائیں گی۔ تو جاوید چودھری صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایک بلاگ کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے سافٹ ویئر انجینئرز رکھے ہوئے ہیں جو ان کی اس بلاگ کو مینیج کرتے ہیں، اس پہ ایڈز پلیس کرنی ہے، ان کے آرٹیکلز اپڈیٹ کرنے ہیں، جو ان کا شوق ہے اس لحاظ سے ان کا بلاگ ہے۔ تو آپ بھی اپنے شوق کے لحاظ سے اپنا بلاگ ضرور بنائیں، جو آپ کا بیسیکلی کیا ہے، جیسے فیکٹری آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، یہ آپ کا آؤٹ لیٹ ہوگا۔ پرسنل فائر وال، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں تو بار بار پاپ اپ آ جاتا ہے لیفٹ یا رائٹ باٹم سے،
بار بار آپ سے کہا جاتا ہے فائر وال ایکٹیویٹ کریں، تو ہم تو اس چیز کا کیئر نہیں کرتے، لیکن عام طور پہ جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ پرسنل فائر وال جو ہے ان کو ضرور انہوں نے ہینڈل کیا ہوتا ہے، تاکہ آؤٹ سائڈ جو ٹریفک آ رہی ہے کمپیوٹر میں آ رہی ہے ٹریفک، اس میں بیڈ ٹریفک جو ہے وائرسز وغیرہ نہ آئیں۔ تو آپ سمجھ لیں یہ اینٹی وائرس سے بڑی چیز ہے ایک۔ اینٹی وائرس تو اسپیسیفک ہوتے ہیں نا، کسی خاص وائرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کوئی ایک اینٹی وائرس ایک وائرس کو کاؤنٹر کر لے گا، دوسرے کو نہیں کر پائے گا۔ فائر وال ذرا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جو ہر طرح کی بیڈ تھنگ سے آپ کے کمپیوٹر کو بچاتی ہے۔ یہ اسی طرح جیسے قلعے کی دیوار، اور قلعے کے اندر آپ محصور ہیں، باہر سے کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو ونڈوز کے اندر آج کل آ رہا ہے۔ میری اینٹی وائرس کا ذکر ہے تو اینٹی وائرس بھی آ گیا۔ بہرحال فائر وال کے ساتھ ساتھ آپ کو اینٹی وائرس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کیونکہ فائر وال اور اینٹی وائرسز یہ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، ایول جینیس لوگ تو موجود ہیں، نئے نئے وائرسز جو ہے مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو ان کے لحاظ سے اپنی پریکاشنز لینی ہی لینی ہے۔ مالویئر کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مالویئر مین ملیشیس سافٹ ویئر، اور میں نے آپ کو کہا تھا آئندہ آپ نے وائرس کو وائرس نہیں کہنا، مالویئر کہنا۔ وائرس بیسیکلی مالویئر کی ایک ٹائپ ہے، جیسے وائرس، وارمز، ٹروجن اور اسپائی ویئر، یہ چار ٹائپس ہیں کس کی؟ مالویئر کی، وائرس کی نہیں، مالویئر کی۔ اسپیمنگ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں شاید ہم 2-3 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ بلک ای میلز جو آپ کو آتی ہیں، آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، بلک ایس ایم ایس آئیں آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، بلک میں کالز آنا شروع ہو جائیں تو بھی آپ اریٹیٹ ہوں گے۔ تو یہ وائرسز نہیں ہیں، نہ ہی آپ کے سسٹم کو اس طرح سے یہ ہیک کرتے ہیں، بیسیکلی یہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا اپنی مارکیٹ کمپنی جو ہے نا اپنی مارکیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو اسپیمنگ بولا جاتا ہے۔ اسپائی ویئر اینڈ ایڈ ویئر، اسپائی ویئر کے بارے میں ہم پڑھ چکے۔ اسپائی ویئر مین لفظی مطلب کیا ہے؟ جاسوسی۔ تو یہاں لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا ایک ٹاسک ہے، آپ نے بیسیکلی اینٹی اسپائی ویئر کچھ سافٹ ویئر سرچ کرنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے۔ اسی طرح ایڈ ویئر، ایڈ سے ظاہر ہوتا ہے، اکثر آپ دیکھیں آپ کچھ یوز کریں تو ایک دم آپ کے سامنے پاپ اپ کی فارم میں ایک ایڈ آ جاتی ہے، تو وہ عام طور پہ ایڈ ویئر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، اور وہ ملیشیس سافٹ ویئر ہوتا ہے، یہ بھی بیسیکلی مال ویئر کی ایک ٹائپ ہے۔ تو آپ کے سامنے ایڈ آتی ہے، وہ ایڈ آپ کو کچھ بھول بھلیوں میں گم کر دیتی ہے، آپ کو بزی کر دیا جاتا ہے، آپ جانے انجانے میں اس ایڈ کے اوپر کسی بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں، تو ملیشیس سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ عام طور پہ اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ مگن ہے، گیمز بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کھیلنے میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کا خیال نہیں رہتا، ایسی سچویشن میں ضرور خیال رکھیں۔ تو پاپ اپ یا پوپ انڈر، یہ دو قسم کی ونڈوز اوپن ہو جاتی ہیں، یہ بیسیکلی ملیشیس سافٹ ویئرز ہی ہوتے ہیں۔ اسپائی ویئر ریموور اور ایڈ ویئر ریموور، آپ نے ضرور اس کو سرچ کرنا ہے، یہ بھی آپ کا چھوٹا سا ٹاسک ہی ہے، ٹاسک، ٹھیک ہے۔ سرچ فار اینٹی اسپیم ویئر پروگرام، سرچ فار فشنگ فلٹرز، ویب فلٹرنگ سافٹ ویئرز، پاپ اپ، پاپ انڈر، بلاکرز، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے، انسٹال نہ ہی کریں۔ اس کے پیچھے بھی سم ٹائم آپ پاپ انڈر بلاکر سرچ کرتے ہیں تو سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو بلاکر نہیں ہوتی بلکہ مزید آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، انسٹالیشن نہ کریں۔ فائل مینیجر سمپل ٹول ہے جو آپ کی پرسنل فائلز کو مینیج کرنے کے لیے، آپ کی فیملی کی پکچرز ہیں، وہ ہے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں، تو یہ سارا آپ ایک جگہ پہ مینیج کر سکتے ہیں۔ سرچ ٹول سمپل، ونڈو میں جو آپ سرچ کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی جو سرچ کا بار آتا ہے اس کو سرچ ٹول کہا گیا۔ امیج ویو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بیسیکلی یہ الگ سے ایک سافٹ ویئر جو آپ کی پرسنل پکچرز کو تھوڑا بہت اس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، روٹیشن کر سکتے ہیں۔ ان انسٹالر، کبھی بھی آپ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا تو اس کی فائل سسٹم کی رجسٹری میں جا کے بھی سیو ہو جاتی ہیں، مختلف جگہوں پہ سیو ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے جب کوئی سافٹ ویئر ریموو کرنا ہے نا تو ان انسٹال کریں، ریموو نہ کریں۔
ان انسٹال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ونڈوز کے کنٹرول پینل میں جا کے ایڈ ریموو پروگرامز میں جائیں اور سافٹ ویئر سلیکٹ کریں. یہ سامنے میں نے امیج جو ہے پلیس کر دی, آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ بیسیکلی سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں گے اور ان انسٹال کا بٹن دبا دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ پراپر ان انسٹال ہو جائے گا. اس کی فائلیں جہاں جہاں پڑی ہوئی تھی سب جگہ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی. ڈسک کلین اپ, ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے آپ ان انسٹال کرتے ہیں پروگرام لیکن کچھ فائلیں رہ جاتی ہیں, یا آپ سے غلطی ہوئی آپ نے ان انسٹال نہیں کیا بلکہ آپ کو سافٹ ویئر کہیں جگہ نظر آیا تو آپ نے اس کو صرف ڈیلیٹ کیا, تو ظاہر ہے اس کی بہت سی فائلیں جو ہے پڑی رہ جائیں گی. تو وہ فائلیں آپ کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ ونڈوز کے اندر یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈسک کلین اپ. یہ ضرور چلاتے رہا کریں. میں میک بک میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 3-4 دفعہ یہ میک کلینر ضرور چلاتا ہوں. آپ دیکھیں میں نے ابھی چلایا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 3.28 GB جو ہے یہ آپ کی ایکسٹرا فائلز نے کیپچر کیا ہوتا ہے. میں اس کو بھی رن کر دوں گا, یہ ساری فائلز کو ڈیلیٹ کر دے گا. تو آپ بھی ونڈوز کا ڈسک کلین اپ ضرور چلایا کریں. ڈسک ڈی فریگمنٹر, یہ کیا ہے بیسیکلی جب آپ کوئی ڈیٹا جو ہے ڈسک مین ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوا. اب ہارڈ ڈسک آپ کو شو کر رہی ہے آپ کی ہارڈ ڈسک میں 10 GB ڈیٹا فری ہے. آپ نے ڈسک ڈی فریگمنٹر چلایا اور چیک کیا تو اس نے بتایا کہ نہیں, آپ 10 GB نہیں, آپ 12 GB ڈیٹا آپ کے پاس فری ہے. کیسے؟ بیسیکلی آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایسے سیو ہوا کہ 2 ڈیٹا کے درمیان میں ایکسٹرا جگہ پڑی رہے گی, کچھ خانے خالی ہے. یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ڈیٹا جو ہے تھوڑا ڈسپرس تھا, ایک جگہ ڈیٹا سیو ہے, درمیان میں پھر جگہ خالی ہے, پھر سیو ہے, پھر جگہ خالی ہے. یہ جو درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے نا یہ ضائع ہو جاتی ہے. تو جب آپ ڈسک ڈی فریگمنٹ چلاتے ہیں نا تو یہ ڈیٹا جو ہے سارا ایک دوسرے کے قریب قریب آ جاتا ہے. لائک آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اور کھلے ہو کے بیٹھے ہوئے, ایک نیا بچہ کلاس میں آتا ہے اس کو کوئی جگہ ہی نظر نہیں آتی, یا 10 بچے مزید آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں, 4 سیٹوں پہ 4 ہی بچے بیٹھیں, 3 نہ بیٹھیں, تو آپ سب کیا ہو جاتے ہیں, قریب قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈسک ڈی فریگمنٹر بھی یہی کرتا ہے, ڈیٹا کو قریب قریب کر دیتا ہے, اس سے پھر بہت سا ایکسٹرا ڈیٹا جو اویلیبل ہو جاتا ہے. اسکرین سیور, فائل کمپریشن ٹول اور پی سی مینٹیننس ٹول. اسکرین سیور کیا اب تو اتنا یوز نہیں ہوتا, ہمارے دور میں CRT کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹر استعمال ہوتے تھے. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا تھا, کنٹینیوسلی اس کے اندر کیتھوڈ رے ٹیوب میں کچھ ریز جو ہیں وہ اسکرین کے ساتھ مسلسل ٹکراتی رہتی تھی جس کی مدد سے امیج کریٹ ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک ہی رے ایک ہی جگہ پہ مسلسل ٹکراتی رہے, لائک اس کو اگر آپ آسان زبان میں سمجھیں کہ اگر آپ کی اسکرین رکی ہوئی ہے, اسٹل ہے, آپ کہیں چلے گئے کمپیوٹر ہونا, آپ کام نہیں کر رہے, جیسے یہ کرسر موور نہیں کر رہے, اسکرین اسٹل ہے نا, تو اسکرین کے ڈیمیج ہونے کا یا فزیکلی اس میں تھوڑا لاس ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. تو اسکرین سیور لگا دیا جاتا تھا کہ اگر آپ 5 سیکنڈ تک یا 1 منٹ تک یا 5 منٹ تک جو بھی ٹائمر سیٹ کیا آپ نے وہ ٹائمر سیٹ کر دیں, اور اگر آپ کمپیوٹر یوز نہیں نہ کریں تو آپ کی اسکرین کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکسٹرا کام ہونے لگ جاتا تھا, کوئی کارٹون موو ہونا شروع ہو گیا جو بھی آپ نے سیٹ کیا ہوا. لیکن اسکرین سیور ہوتا کیا تھا, وہ بیسیکلی موومنٹ وائز کوئی چیز ہوتی تھی, لائک کوئی اسٹل پکچر نہیں ہوتی تھی, وہ موو کرتی رہتی تھی. تو یہ اب تو اتنا زیادہ یوز نہیں اس کا رہے گا کیونکہ اسکرینز بڑی زبردست آ گئی ہیں, LEDs آ گئی ہیں, ان میں اتنا زیادہ پرابلم اس طرح کا پرابلم نہیں ہے. فائل کمپریشن ٹول, آپ کی ایک فائل جو ہے وہ فولڈر ہے پورا, دوست کو بھیجنا ہے, اس فولڈر کے اندر 50,000 فائلز ہیں. ایک تو وہ جگہ بہت زیادہ لے رہی ہے, لائک 2 GB جگہ لے رہی ہے, آپ اس کو کمپریس کر لیں گے تو وہ 1 GB جگہ لے لے گی. پلس دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پورا فولڈر جو ہے وہ فولڈر نہیں رہا, ایز اے فائل بیہیو کرے گا. لائک آپ اس پورے فولڈر کو جو کمپریس کیا, اس کمپریس شدہ فولڈر کو جب آپ اٹیچ کریں گے نا ای میل کے ساتھ تو وہ اٹیچ بھی ہو جائے گی. فولڈر کبھی اٹیچ نہیں ہوتا, فولڈر کہے گا کہ آپ میرے اندر موجود فائلوں کو سیپریٹ اٹیچ کریں. تو کمپریشن کے 2 فائدے, ایک تو آپ کی ڈسک پہ اسپیس کم ہو جائے گی, دوسرا یہ ایز اے فائل بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. پی سی مینٹیننس ٹول یہ بالکل الگ چیز ہے, یہ آپ یہ بھی ایکسپلور کریں. ونڈو میں ہزاروں ایسی آپشنز ہیں جن کو آپ نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا ہوگا, تو ان کو ضرور ایکسپلور کریں. اندر ہی بہت سے سافٹ ویئرس پڑے ہوئے ہیں, وہ آپ چلائیں. پی سی مینٹیننس ٹول وہ ہوتے ہیں جو آپ کی چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹیکٹ ریپیئر ڈرائیو پرابلمس, ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر کی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم پرابلم امپروو کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں آپ کے سسٹم میں. بیک اپ ٹول,
بیک اپ میں اور کاپی پیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک ڈیٹا، بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا، آپ نے اس کو کاپی کیا اور میرے اپنے کسی دوست کی ہارڈ ڈسک میں سیو کر دیا، اسی کا یار خیال رکھنا، یہ ڈیٹا میرا بہت اہم ہے۔ اب آپ نے 2-3 دن کے بعد آپ کے پاس جو ڈیٹا پڑا تھا اس کے اندر کر دی چینجز، لیکن آپ کے دوست کے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوا تھا اس میں چینج تو نہیں ہوئی۔ تو یہ سمپل کاپی پیسٹ ہے، یہ بیک اپ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو بھی بیک اپ بول دیتے ہیں۔ اصل میں بیک اپ یہ ہے کہ آپ نے 2 جگہ پہ ڈیٹا رکھا، ایک جگہ پہ آپ نیا ڈیٹا رکھتے ہیں تو دوسری جگہ پہ بھی اپڈیٹ ہو جائے، اس کو بولا جاتا ہے بیک اپ۔ اور یہ کاپی پیسٹ نہیں ہوتا، بیک اپ کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ریسٹور۔ تو جب آپ کا بیک اپ آپ کو واپس چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں ریسٹور کر رہا ہوں، تو اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ تو سمپل نہیں ریسٹور ہوتا کہ آپ کاپی پیسٹ واپس کر لیں گے، نہیں، جیسے آپ نے بیک اپ رکھا ہے ایک ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے، یہ رائٹ سائڈ پہ امیج نظر آ رہا ہے، اس کی مدد سے آپ بیک اپ لیتے ہیں، تو ریسٹور کا بھی ایک طریقہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ریسٹور ٹول ہے، ایپل کے اندر ایک بڑا پیارا ریسٹور ٹول ہے، ٹائم مشین بیک اپ، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ جب آپ کمپیوٹر کسی کو سیل کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی میک بک کا ٹائم مشین بیک اپ لے لیتے ہیں اور پھر نئے سسٹم میں اسی ٹائم مشین بیک اپ کو ریسٹور کر لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرنل ہارڈ تھی نا، آپ نے اس میں ٹائم مشین بیک اپ لے لیا، فائدہ یہ ہوتا ہے ایون آپ نے براؤزرز کے اندر جو بک مارک سیو کیے ہوئے نا، وہ تک آپ کو واپس ملتے ہیں۔ یہ ہے بیک اپ، اصل میں ایک ایک چیز آپ کو واپس ملے گی۔ سفاری کے بیک اپ، سارا کچھ سفاری میں جو پڑا ہوا یہ آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، لائک ادھر آ جائیں، یہ ڈاکومنٹس ہیں، ڈاؤن لوڈز ہیں، یہ جو کچھ بھی پکچرز ہیں، یہاں پکچرز پڑی ہیں، ہر چیز آپ کو ٹائم مشین بیک اپ سے جب آپ ریسٹور کریں گے واپس ملے گی۔ تو ونڈوز میں بھی آپ ضرور ایکسپلور کریں کہ اس میں کیا یوز ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم یہاں پہ ختم کریں، نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اوپن سورس شیئر ویئر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ای آر پی کیا ہوتا ہے، سی آر ایم کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔